الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کی 10ویں شب ہے، اور آج کی رات یعنی 10 رمضان مبارک میں ہمیں دو خاص ہمارے پاس موضوع ہیں۔ ایک ہے ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال 10 رمضان مبارک کو ہوا، اور دوسری آج جو ہمارے لیے موضوع ہے وہ ہے مدنی چینل کے 10 سال پورے ہو گئے۔ اولاً میں مدنی چینل کے 10 سال مکمل ہونے پر تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں بھی مبارکباد کے پیغامات آ ہی رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، مگر یہ کہ بنیادی طور پر اگر میں کہوں تو یہ مدنی چینل تمام عاشقان رسول کا یہ چینل ہے، اور یہ مدنی چینل ظاہر ہے کہ آپ کے مدنی عطیات جو چندہ ڈونیشن ہے، اس سے چل چل کر یہ ترقی کرتا 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 آج یہاں تک پہنچا ہے، اور اللہ اسے اور مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ تو میں بھی آپ کو مبارکباد دوں گا۔ ظاہر ہے مجھے بھی دل کرتا ہے کہ آپ سب اس خوشیوں میں برابر کے شریک ہو جائیں، اور میں اپنے تمام موجودہ جو ہمارا مدنی عملہ ہے، اسٹاف ہے مدنی چینل کا، میں اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور وہ ہمارے مدنی چینل کے ساتھ وابستہ عاشقان رسول جو آج ہمارے ساتھ مدنی چینل میں نہیں ہیں، مگر میں آج مدنی چینل میں براہ راست ایک کا فردن تو نام نہیں لے سکوں گا، لیکن ابتدا جب ہم نے مدنی چینل کا آغاز ابھی کرنے، وہ مطلب آغاز کے مراحل میں تھا، وہ ابتدائی مراحل میں کہ جب مدنی چینل آن نہیں ہوا تھا، اس وقت کے پہلی گھڑی کے مشاورتوں میں شامل اسلامی بھائیوں سے لے کر وہ تمام جو اب ہمارے ساتھ ہمارے اس میں نہیں ہیں، کہیں بھی وہ رہے ہوں اور یا کسی جگہ بھی اس وقت وہ موجود ہوں، اگر وہ دیکھ اور سن رہے ہیں، میں آپ سب کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا، اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ اس مدنی چینل کی ترقی میں آپ کا اپنی جگہ ایک حصہ ہے جو آپ نے کیا، اور آج آپ کسی اور جگہ پر ہو سکتا ہے کہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہوں، اور آج جو ہیں وہ بھی کل ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ خدمت اور رزق کا اپنا ایک وقت متعین ہے، وہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں، اور ان کے پھر اور جگہوں پر ان کی ترکیبیں بن گئی ہوتی ہیں۔ البتہ بعض وہ ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنے ماضی میں اچھا وقت گزارا، اور آج وہ اچھے ناموں سے، اچھے کاموں سے ہمارے یہاں یاد کیے جاتے ہیں، تو میں ان کو یاد کر کے انہیں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ آج مدنی چینل کے 10 سال مکمل ہونے میں اور اس کی ترقی میں آپ کا بھی حصہ شامل ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہم میں پیار و محبت و اتفاق عطا فرمائے۔ اسی طرح جس نے مدنی چینل کے چلنے میں خواہ مالی تعاون کیا ہے، خواہ جانی تعاون کیا ہے، دعوت دی ہے، خود بھی دیکھا ہے، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دی ہے، میں کہتا ہوں جو مدنی چینل کی نشریات پر، اس کے چلنے پر خوش ہے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے مدنی چینل اس قدر تیزی کے ساتھ میں کہوں گا کہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا یہ 10 سال میں اللہ کی رحمت سے ایک تعداد عاشقان رسول کی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دل کا سکون، ان کے قلب کا قرار، بوڑھوں کے لیے
جو گھروں میں دن رات بیٹھے رہتے ہیں، ان کا ایک انیس اور مددگار اور ان کو انسیت دینے والا، ان کے ساتھ کمپنی دینے والا ہے۔ بعض ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گھر میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی اس طرح کی اطلاع دیتے تھے کہ بس مدنی چینل کی قدر تو گھر میں بیٹھ کر ہوئی ہے، کہ ہم کیا کرتے گھر میں بیٹھے، اب مدنی چینل ہے بس ہم ہیں۔ کئی دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس دعوت اسلامی کے سچ کوئی مدنی قافلے اور یوں مبلغین کی اتنی زیادہ تعداد نہیں پہنچی، مگر مدنی چینل ان کے دن رات اصلاح کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جب ہمارے مبلغین پہنچے تو ہمارے مبلغین کے پہنچنے سے پہلے وہاں مدنی چینل پہنچا ہوا تھا۔ کئی ایسے ہیں جو مدنی چینل دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آج ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نیکی کی دعوت عام کر رہے ہوں۔ نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوں گے کہ جو ٹوٹنے کی مراحل میں ہوں گے، مطلب ٹوٹ رہے ہوں گے، اور مدنی چینل جیسے ہی ان کے گھر میں شروع ہوا ہوگا، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو مدنی چینل نے جوڑ دیا ہوگا۔ کئی اولاد کے نافرمان ہوں گے کہ بعد ماں باپ بیزار ہوں گے، لیکن آج مدنی چینل کی آمد نے ان کے بیٹے کو ان کا فرما بردار بنا دیا ہوگا۔ کئی ایسی اولاد ہوگی جو ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہوگی، لیکن جب مدنی چینل آیا ہوگا تو ان کے ماں باپ کی ان پر شفقتیں بھی آ گئی ہوں گی۔ یوں اگر جنرلی طور پر دیکھا جائے، کئی ایسے شرابی ہوں گے، کئی ایسے جواری ہوں گے، کئی ایسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے، گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، جو آج مدنی چینل کی برکت سے یہ ان گناہوں کو چھوڑ کر اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کئی ایسے ہوں گے جو نماز ایک ٹائم بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن مدنی چینل نے ہو سکتا ہے کہ انہیں نمازی بنا دیا ہوگا، سنتوں کا پیکر بنا دیا ہوگا۔ اگر مدنی چینل کی مدنی بہاروں کا بیان شروع کیا جائے تو میں تو خیر کہتا چلا جا رہا ہوں، اور اس طرح کی چیدہ باتیں واقعات ملنے کا سلسلہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے کوئی اس وقت مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہا ہو کہ یہ تو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی کال کر کے مدنی چینل کے 10 سال مکمل ہونے کی خوشی میں اپنی کال کے ذریعے اور اپنے کسی واقعے کے ذریعے حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر ہماری مجلس سے مناسب سمجھا تو اسے بھی آنر کرے گی۔ اللہ کریم ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے، تو مدنی چینل کے ذریعے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس پر آنے والے مبلغین کے بیانات، نیکی کی دعوت، قرآن پاک کی جو درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اسی طرح تصوف کا بیان ہوتا ہے، پھر شرعی مسائل اور اس کا حل جو مدنی مذاکرے کے ذریعے دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے دیے جاتے ہیں، اسی طرح روحانی علاج، طبی علاج میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر، اسی طرح مدنی منوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے مدنی چینل کے مبلغین اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول قرآن و حدیث کی اور صحابہ کرام کی تعلیمات، اسلام و دین کی روشنی میں آپ کے پاس لاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور کوئی مدنی پھول کس کے دل کے مدنی گلدستے میں سج رہا ہوتا ہے، اور کسی کا مدنی پھول کسی کے دل کے مدنی گلدستے میں سج رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی مہک سے ان کے مسام دماغ کو معطر کر کے ان کے حال اور مستقبل کو خوشبودار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ میں ان تمام مبلغین کو، وہ نعت خوان، وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر آتے ہیں، آ کر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اسلام، شریعت و سنت کی روشنی میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت تک نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کا تعاون تھا، ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی رہے گا۔ اللہ کریم آپ کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، اللہ ہمیں بھی اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، اور اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل کر ایک بار پھر آج اس کی 10ویں سالگرہ پر ایک عزم کا اظہار کریں، ایک عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک اسلام و دین کی خدمت دعوت اسلامی کے ذریعے کرتے رہیں گے، اور اس کے ذریعے اگر مدنی چینل کی خدمت ملتی ہے تو مدنی چینل کی، ورنہ جس طرح بھی ہمیں دعوت اسلامی کہے گی ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ مختصر سا مدنی چینل کے حوالے سے کچھ تذکرہ چلا تو میں نے
ذکر کر دیا ہے۔ البتہ آج بالخصوص جن کا ذکر مبارک کرنا ہے وہ ہماری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی سیرت میں اسلامی بہنوں کے لیے، بالخصوص شادی شدہ اسلامی بہنوں کے لیے وہ سبق ہے کہ میں بیان کیا کروں کہ ایک دکھ میں، پریشانی میں، غم میں شوہر کو جس طرح ایک بیوی کا، رفیق حیات کا، اہلیہ کا ایک تعاون درکار ہوتا ہے، اس تعاون کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو میری امی جان ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ یعنی آپ نے خود ہی رشتہ بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ اتنا متاثر تھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار اور آپ کی سیرت سے متاثر تھیں، کیونکہ وہ تجارت کا مال جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد جو آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات کا جو ان پر جو اظہار ہوا تو یہ مطلب یہ وہ ہو گئیں۔ تو ایک نفیسہ نام کی عورت تھی جو ان کے پاس تھی، ان کو آپ نے بھیجا تھا، اور اس میں کہ پتہ نہیں یہ میرا پیغام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ان کا جب نکاح کا پیغام پہنچا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز پر ارشاد فرمایا تو وہ ان کو خوشی ہوئی کہ گویا کہ ایک طرح سے میری جو درخواست ہے یہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اور خیر پھر وہ پوری ایک بات کا پکا ہونا، رضامندی کا ہونا، پھر عقد نکاح کا ہونا، اس میں خطبوں کا ہونا، یہ پورا ایک تاریخی ایک واقعہ ہے جو کتب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کس نے کس طرح خطبہ پڑھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی وہاں شان بیان ہو رہی ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو، یعنی وہ نکاح کے خطبے اور نکاح کا جو پورا پس منظر ہے اور وہ جو پوری تقریب تھی اس میں ہی ان دونوں کے جو کمالات اور خصوصیات بیان ہوئی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک اپنا چیپٹر ہے، وہ اپنا ایک باب ہے، اور وقت چونکہ مختصر ہے، پھر شاید میں نے نیت کی تھی کہ آج مدنی چینل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کی میں کولے لوں گا، اور کل کی بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ کولے ہوں، لیکن کل تو وہ غیبت والا موضوع تھا تو اس میں تو بہت معاملہ کچھ چینج تھا، آج معاملہ تھوڑا تبدیل ہے۔ تو اس طرح نکاح ہو گیا، لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، غار کے اندر جبریل امین کی آمد ہوئی، پھر آپ جس کیفیت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ جس طرح ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں، اور جو اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کیفیات تھیں، ان کیفیات میں جس طرح آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور حتیٰ کہ اتنا مال تھا، یہ یوں سمجھے کہ یہ اس وقت کی انتہائی مالدار خاتون کہلاتی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت عزت تھی، بہت مقام تھا آپ کا معاشرے کے اندر، اور آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے، لیکن آپ نے ان رشتوں کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ جب نکاح میں آئی نا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک کردار تھا، آپ کا جو اخلاق کریمہ جو آپ کے تھے، اسے دیکھ کر تو آپ مزید فریفتہ ہو گئے۔ اس میں میرے وہ اسلامی بھائی، میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی سے، اپنے گھر کی عورتوں سے تعاون کے طالب تو رہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ تعاون کرے، دیکھو یہ کتنا پیارا بیان کر رہے ہیں اور کتنی اچھی سیرت بیان کر رہے ہیں، کس طرح غم میں، دکھ میں، پریشانی میں، اور حالانکہ وہ 3 سال شعب ابی طالب میں جو سوشل بائیکاٹ رہا، وہ تو کیسی گھریاں تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کیسی گھریاں گزاری ہوں گی، کس طرح کھانے پینے کے اس وقت مسائل تھے، ان گھریوں میں ثابت قدمی کے ساتھ
تعاون جاری رکھنا اور بہت کچھ اس میں چیزیں چلتی رہیں. تو یقیناً نو ڈاؤٹ کہ پریشانی میں، غم میں، جب اعلان نبوت کے بعد جو تکالیفیں آئیں اس میں، ان تمام تکالیف میں ایک بہترین معاون کی حیثیت سے جس کا نام تاریخی کتابوں میں لکھا ہے اور بلند ترین عزم کے ساتھ، وہ آپ کی زوجہ ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. بہت عقل مند تھی. ان کی سیرت میں لکھا ہے یہ بہت عقل مند تھی، سمجھدار تھی، ہوشیار تھیں اور مالدار بھی تھیں. آپ کی عقل کے ذریعے، آپ کی سمجھداری کے ذریعے، آپ کے اعلیٰ کردار کے ذریعے اور پھر آپ کے مال کے ذریعے دین کو بہت فائدہ ہوا. آپ نے اپنے مال سارا سرکار کے نام، سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیا. یعنی اتنا مال تھا. کہتے ہیں کہ تاریخ میں 2 شخصیات کا نام آتا ہے کہ جو مالدار تھے مگر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بظاہر ان کے پاس مال نہ تھا. یہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر چکے تھے. وہ 2 تاریخی شخصیات ہیں. ایک شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سارا مال پیارے آقا کے قدموں پہ نثار کر دیا، دین پر قربان کر. حالانکہ یہ بڑے بزنس مین تھے اور مطلب سرمایہ دار تھے، یہ مال تھا ان کے پاس، تاجر تھے یہ. اور دوسرا نام حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بہت مالدار تھیں لیکن جب دنیا سے گئیں تو یہ اپنا سارا مال آقا کے قدموں پہ نثار کر گئی تھی. آج عورتیں اپنا مال شوہر پر کب قربان کرتی ہیں؟ حالانکہ کتنا مال تو شوہر ہی کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ میرا مال ہے نہ. جب اللہ نہ کرے دکھ و پریشانی کے بادل آتے ہیں نا شوہر پر، تو اچھی خاصی عورتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے دکھ میں، پریشانی میں، غم میں جو کھڑی رہے وہ بڑی مضبوط اور نیک عورت کہلائے، کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ تکلیف کے دنوں میں کھڑی رہے. جب اس کا روزگار کم ہو جائے، جب اس کی پریشانی ہو جائے، اس پر قرضہ چڑھ جائے اور دیگر دنیاوی پریشانیاں اگر اس کو آتی ہیں، یا اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جائے، اللہ یعنی شوہر بساقتوں پر بیمار ہو جائے، تو کیا عورت اس بیمار مرد کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کے ساتھ رہے گی، یا یہ کہے گی کہ نہ جانے کس بیمار سے واسطہ پڑ گیا، ہائے پھوٹی میری قسمت کہ میں کس کے گلے پڑ گئی ہوں، مجھے کیا پتا تھا یہ اس طرح بیمار ہو جائیں گے. حالانکہ مرد ہے، ایک وقت تو آئے گا کہ اگر وہ زندہ رہ گیا تو وہ بیمار تو اس نے ہونا ہی ہے. اور جب شوہر بیمار ہوگا، یہ میں مدنی پھول ضمن عرض کرتا جا رہا ہوں، اور جب شوہر بیمار ہوگا، جب بوڑھا ہو جائے گا، 70 سال 75 سال 80 سال کی عمر جب مرد کی ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اس کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن بھی آئے گا، غصہ بھی آئے گا، وہ بات پہ شاید لڑائی جھگڑا بھی کرے گا. اگر عورت اس کی خدمت کا جذبہ رکھتی ہے تو وہ اس کی ان چیزوں کے اوپر اسے لڑے گی جھگڑے گی تھوڑی. وہ سمجھ جائے گی کہ یہ مطلب یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ ایک مطلب کہ اس عمر کا یہ وہ ہے. کم لوگ پھر اس سے بچے رہتے، باقی نارملی وہ مزاج میں غصہ اور چچڑاپن اور ضد بحث آ جاتی ہے. اولاد کو بھی تو حکم ہے نا کہ ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے تک پہنچ جائیں، تو انہیں اف تک نہ کہو. اولاد کے بھی جہاں حقوق ہیں ماں باپ کے لیے، یا بیوی کے بھی شوہر کے لیے حقوق ہیں. اگر شوہر بوڑھا ہو جائے، بڑی عمر کا ہو جائے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ پھر اس کی خدمت کرے. اور اگر اس میں کوئی بے روزگاری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جوان بھی ہے، بے روزگار ہو گیا چلتے چلتے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ گھر کا نان نفقہ اٹھائے. اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ بیوی دیکھ بھی رہی کہ کوشش بھی کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیکن ان کو کہیں کچھ ترکیب بن نہیں رہی ہے، تو وہ اس کا ساتھ دے، سپورٹنگ کرے، خواہشات کم کر دے، اپنی فرمائشوں کا دروازہ بند کر دے، اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کرے اور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون کرے. انشاءاللہ اس طرح گھر بہت خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے. میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت پڑھی ہے، اگر اس سیرت کو ہماری اسلامی بہنیں پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. میں کہتا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اسلامی بہنیں پڑھیں، تاکہ آپ کا نکاح ہو، آپ کی شادی ہو، اور جب آپ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر سسرال کی طرف جائیں یا شوہر کے پاس جائیں، چاہے وہ کمبائنڈ فیملی میں یا انڈیویجول فیملی میں جائیں، آپ کسی طرح بھی جائیں، لیکن آپ کا مزاج بنا ہوا ہو کہ میں نے دکھ میں، سکھ میں، ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرنا ہے.
میں نے اس کا مطلب کہ ایک پلر بن کے چلنا ہے، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ رہوں گی، اور اگر اس پر کوئی اللہ نہ کرے پریشانی آتی ہے بیماری کی صورت میں، ذہنیت کی صورت میں، طبیعت کی صورت میں، تو اس کے ساتھ دوں گی۔ اللہ نہ کرے کہ یہ راہ سے بھٹکے گا تو میں دعائیں کر کے نیکی کی دعوت دے گا اس کو راستے پہ لاؤں گی۔ یعنی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ریڈی میڈ چاہیے، جیسے ہم کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں میں پہنوں تو مجھے فٹ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نارملی شوہر مزاج کے مطابق ملے اس کی بھی کمی رہے گی، بیوی مزاج کے مطابق ملے اس کی بھی کمی رہے گی، دونوں کے مزاج میں فرق تو رہے گا، مگر اس فرق کے ساتھ ہی نبھایا جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھا نہیں جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا نہیں جاتا، اس کو پارٹ آف لائف اور پارٹ آف نیچر سمجھ کر اگنور کر کے اس کو آگے لے کر چلیں۔ بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں، بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں جس پر آدمی پھر کچھ غور و خوض کرتا ہے، ادروائز اتنا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کہا اسلامی بہنوں کے لیے، لیکن میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتائی کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال درجے کی شفقت، محبت اور آپ کا کریمانہ انداز، یہ بھی میٹر کرتا ہے گھر کے اندر، مطلب اس کی تو بڑی اہمیت ہے۔ باقاعدہ محدثین نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت کو لکھا ہے۔ اب شوہر چاہتا تو یہ ہے کہ جس طرح بھائی یہ مدنی چینل پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے نا میری بیوی بھی ایسی ہوتی بس، مگر میں اس شوہر کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کا کوئی حصہ پایا؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کے اندر ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصف بھی ہو، تو میری بیوی کے اندر خاتون جنت بی بی فاطمہ کا بھی فیضان ہو، تو میری بیوی کے اندر جناب امہات المومنین دیگر جو ہیں یا دیگر صحابیات ان سب کا فیضان و نیک و پارسا ہو۔ آپ کو یہ طلب تو ضرور ہے، لیکن کیا آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بھی کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو اخلاق کریمہ تھے کیا اس کا بھی آپ نے بھی کوئی فیضان پایا ہے؟ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول تھے کیا اس کا کبھی آپ نے کوئی فیضان پانے کی کوشش کی؟ میرے آقا خلیفہ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان جیسے عدل و انصاف اور کردار کا آپ نے کوئی فیض پانے کی کوشش کی؟ تیسرے خلیفہ میرے آقا حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگر اپنی 2 شہزادیاں دیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر تیسری ہوتی تو وہ بھی میں آپ کے نکاح میں دے دیتا، ان کا کردار کیسا ہوگا؟ کیا ایسے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ تھے کیا آپ نے کبھی ان کے سیرت کے فیضان کو پانے کی کوشش کی؟ اور ہمارے چوتھے خلیفہ الحمدللہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کیا ان کی سیرت کا کوئی فیضان پانے کی آپ نے کوشش کی کہ یہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو ان کا اپنا کردار اور عمل تھا کہ کبھی یہ ہم نے کوشش کی کہ میری زندگی کے اندر میرے آقا مولا کائنات امیر المومنین خلیفہ چہارم مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بھی فیضان ملے؟ یا خلفۂ راشدین میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر میں جاتا ہوں تو کیا ان کے بردباری ان کا علم کیا اس کا کوئی فیضان پانے کی ہم نے کوشش کی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فیضان پانے کی ہم نے کوشش کی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فیضان پانے کی کوشش کی؟ میں ان کی سیرتوں کو ان کے گھر کے حوالے سے کچھ پڑھا ہے، اس طرح دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرتیں پڑھی ہیں کہ جو اپنے گھر میں کیسے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے بچوں کی امی کے ساتھ کیسے تھے۔ تو میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کریں، ہم تمنا جو کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری بیوی یا ہمارے بچوں کی امی کا وہ ستھرا پاکیزہ کردار ملے، ان کی سیرت میں ان مقدس صحابیات اور صالحین صالحات کا کردار کی جھلک ملے، یہ تمنا بہت اچھی ہے اور ہونی چاہیے، اور ایسا اسلامی بہنوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے کردار کو، ان کے کردار کے فیضان کو پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ یہ ون سائڈ چل رہی ہے کہ میں جیسا بھی ہوں مجھے رہنے دو، تم ویسی ہو جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ تو ان کو ایسا ہو جانا چاہیے، میں نہیں کہتا، لیکن دیکھیں دونوں طرف سے ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو گھر میں تشریف لے جاتے تو گھر کے کام کاج کرتے تھے، عام آدمی جیسے گھر کے کام کاج کرتے ہیں،
گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے. یہاں تو ہم سے مطلب کہ پانی کا گلاس نہیں اٹھایا جاتا, یہاں سے ہم سے پانی نہیں بھرا جاتا, یہاں تو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ کے صرف حکم چلانا آتا ہے, ذرا یہ لانا ذرا وہ لانا. آپ کبھی اٹھ کر پانی بھریں اور بچوں کی امی کہے آپ کیوں اٹھے مجھے کہہ دیتے, یہ اس میں زیادہ مزہ آئے گا. ایسا کریں گے ہم؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے, بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے. ہم سے تو فریج سے مطلب برتن نکال کر کھانا نکال کے گرم تک نہیں کیا جاتا, حالانکہ گھر میں مائکرو ویو بھی رکھا ہوا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ اس پر سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف ان صحابیات, ان صالحات, امہات المومنین کیا فیضان ہمارے گھر کی خواتین میں جاری ہو, اور دوسری طرف وہ حیا, وہ غیرت, وہ کریمانہ اخلاق کریمانہ, وہ ساری چیزیں ان صحابہ کرام و دیگر صالحین کا جو فیضان اگر ہمارے گھر کے مردوں میں جاری ہو, پھر یہ ملیں. آپ مجھے بتائیے کہ گھر کیسا گھر ہو, پیار کیسا پیار ہو, اتفاق کیسا اتفاق ہو. مدینے میں مزے کو بھی مزہ آ جائے نا. خیر, حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شان تھی کہ آپ کے وصال فرما جانے کے بعد 10 رمضان مبارک آپ کا وصال مبارک ہوا, تو آپ کے وصال فرما جانے کے بعد آپ اکثر ان کا ذکر کیا کرتے, خیر سے ذکر کیا کرتے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اس طرح ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے کسی ایسی ازواج پر غیرت نہ آئی کہ جیسی غیرت مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پر آتی تھی کہ جو میرے آقا ان کا ذکر کرتے تھے. اور میں کہا کرتی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک ازواج بھی عطا فرمائی ہیں, لیکن آپ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ تھی. اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا, اس وقت میرے ساتھ تعاون کیا جب میرا کوئی تعاون نہیں کرتا تھا. کیونکہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئیں, فوراً ایمان لے آئیں. ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر, بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شامل ہیں. تو ان کی سیرت بہت خوبصورت تھی, حتیٰ کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. یعنی ان کے وصال کے بعد بھی ان کا بڑا مطلب کہ یادیں تھیں ان کی. اللہ کریم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر, آپ کی تربت پر, آپ کے مزار عالی شان پر کروڑوں کروڑ رحمت عطا فرمائے, اور ہمارے گھروں کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی کال دیجئے. یاسر بول رہا ہوں حیدرآباد سے. مدنی چینل پہ ابھی پروگرام چل رہا ہے, اس میں میں اپنا بتانا چاہتا ہوں. پہلے شروع میں دعوت اسلامی کے 10 سال پورے ہونے پر مبارکباد دوں گا, اور دوسرا جو ہے نا کیا نام ہے, شروع میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا. دعوت اسلامی جب سے آئی ہے تب سے میں نمازیں پڑھنے لگ گیا ہوں 5 ٹائم کی ماشاءاللہ. اور ابھی مدرسہ بالغان میں جو ہے نا وہ بھی کر رہا ہوں, 5 بھی پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ. دعوت اسلامی یہ بول رہے تھے, شاید مجھے لگا مدنی چینل کی جگہ دعوت اسلامی بول رہے ہیں. 10 سال دعوت اسلامی کو نہیں, دعوت اسلامی تو 1981 سے یہ چل رہی ہے. 10 سال ہوئے ہیں مدنی چینل کو. میں اتنا ضرور عرض کر دوں, مدنی چینل کی شہرت میں اور مدنی چینل کی تیزی کے ساتھ جو اس کی اشاعت ہوئی ہے اور تیزی کے ساتھ یہ پھیلا ہے, اس میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کا کردار ہے. کیونکہ مدنی کام تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام تو یہ ہو ہی رہا ہے 1981 سے, اور مدنی چینل آیا ہے 2008-9 میں, ٹھیک ہے, 10 سال تقریباً اس کو ہوئے. تو یہ بڑا عرصہ بغیر مووی کے بغیر چینل کے دعوت اسلامی چلی ہے, اور آڈیو کیسٹ دنیا بھر میں جاتی تھی. جب مدنی چینل آیا
تو دنیا کے بیشتر ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی کام، اب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات اور دعوت اسلامی کے مبلغین اور ملت سنت کے مریدین وہاں موجود تھے۔ اس میں مدنی چینل آ گیا اور انہیں اپنے شہر اور اپنے ملکوں کے اندر مدنی چینل جیسی نعمت مل گئی، اور وہ گھر بیٹھے مدنی چینل کے ذریعے ملت سنت کے بیانات سن رہے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب ہوگا، پھر انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور گھر گھر مدنی چینل پہنچانے کی کوشش کی۔ اے دنیا بھر کے وہ عاشقان رسول جنہوں نے مدنی چینل گھر گھر پہنچانے میں اپنا حصہ ملایا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے مدنی چینل کو 10 سال ہو گئے۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راولپنڈی سے اطہر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ آج مدنی چینل کے 10ویں سالگرہ پر تمام عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً I am really congratulate to all viewers of Madani channel, lovers of Madani channel and supporter of Madani channel۔ یقیناً 7 سیٹلائٹس کے اوپر اور کم و بیش 3 زبانوں میں بیک وقت جو مدنی چینل چل رہا ہے، تمام عاشقان رسول کی اس میں کاوش شامل ہے، اور خصوصاً بالخصوص میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان، اور الحمدللہ حضور غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی اس میں فیضان شامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدنی چینل کا درم دمن سخن تعاون کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر نگران شورا ترغیب ارشاد فرما دیں کہ جو بھی اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ہر عاشق رسول اپنے اوپر یہ ذمہ لے لے کہ اس مدنی چینل کو ہر گھر میں ہم نے پہنچانا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ کئی ابھی ہمارا یہ سلسلہ نہ سن رہے ہوں، مدنی چینل پہ نہ ہوں، تو ان کو بھی ایسا انداز میں ترغیب دلا کر مدنی چینل کی طرف لانا ہے۔ میں خود نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر 26 تک مدنی چینل کا پیغام پہنچاؤں گا اور انہیں مدنی چینل دیکھنے پر آمادہ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کال تھی، اور میں آپ کی دعوت کو ہی آن کرتا ہوں کہ یہ مطلب آگے بڑھاتا ہوں کہ انہوں نے جو دعوت دی ہے آپ سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، تو آپ سب بھی نیت کریں کہ یہ آج اس کی 10ویں سالگرہ پر نیت کریں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جن کے گھروں میں مدنی چینل نہیں آتا ان کے گھروں میں مدنی چینل شروع کروائیں گے۔ یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کسی کے گھر میں مدنی چینل شروع کروانا اللہ کی رحمت سے آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اللہ نے چاہا تو۔ جی کال چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ فاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ میرے پیارے پیارے ہماری آنکھوں کے تارے نگرانی شورا کو مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیں مدنی چینل سے بہت ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ یا اللہ مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ دعائیں دینے کا، مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ پر مبارکباد دینے کا، آپ کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میری طرف سے نگران شورا کو، امیر اہل سنت کو، تمام راکن شورا کو اور جانشین امیر اہل سنت کو، سلسلہ کرنے والے جتنے بھی مدنی چینل پہ سلسلے کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ اللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور انہیں دشمنوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے میری التجا ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، تو اس طرح مدنی چینل کو مدنی عطیات کی بھی ضرورت ہے، تو آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنا فطرہ اور جو بھی زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں ان میں سے
مدنی چینل کے ساتھ اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بالکل تعاون کرنا چاہیے، اور یہ اتنا عظیم نیکی کی دعوت کا کام، یہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی کا بہترین فائدہ دعوت اسلامی اٹھا رہی ہے۔ یہ میڈیا، الیکٹرانک ٹیکنالوجی کو اس طرح شریعت کے مطابق ہمارے گھر گھر تک دعوت اسلامی پہنچا رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے، یہ واقعی بہت بڑی یہ خدمت ہے دعوت اسلامی کی ہمارے لیے، کہ ہمیں اتنا گھر بیٹھے اسلام و دین سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ تعاون یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں دین کی خدمت ہو رہی ہوگی مدنی چینل کے ذریعے اور دعوت اسلامی کے ذریعے۔ تو آپ بالکل اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ اور ادر ڈونیشن جو دیگر مدنی عطیات ہیں، یہ ضرور دعوت اسلامی کو دیں۔ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ سارے چل رہے ہوتے ہیں، ہماری ترغیبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نہ صرف آپ دیں بلکہ اوروں سے بھی ترغیب دیں کہ ہمیں ہماری زکوٰۃ اور ہمارا دیگر چندہ دعوت اسلامی کو دینا چاہیے۔ قول دیں۔ وقاص احمد اتاری بات کر رہا ہوں، کھڈا مارکیٹ، موسیٰ لین، باب المدینہ، کراچی۔ سوال مجھے یہ کرنا تھا نگران شورا سے کہ جیسے کہ یہ ماشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ مدنی چینل کو 10 سال ہو گئے، اور باپا کو مبارکباد اور پوری ٹیم کو مبارکباد۔ بس یہ سوال کرنا تھا کہ جیسے کہ مدنی چینل اتنا لیٹ آیا تو اس کی شروعات کیسے ہوئی، یہ بھی ذرا ناظرین کو بتایا جائے نا، مطلب چینل لانے کا ذہن کیسا بنا، اس کے اوائل میں کیا ہوا، اور جیسے 1980 میں دعوت اسلامی بنی تو 2008 میں ہی مدنی چینل کیوں آیا، اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی تھوڑا رہنمائی کرتے، اس سے بھی انشاءاللہ شوق بڑھے گا ناظرین کا۔ اصل میں میڈیا، ٹی وی کے ذریعے ہونے والی خرابیاں، عقائد، نظریات، اخلاقیات وغیرہ کے حوالے سے، یہ اس کا دن بدن زور بڑھتا چلا گیا، اور اچامل سنت علماء کے وہ فتاوی جن میں مووی کے جواز کا تھا، اس کے آپ قائل تھے، اور آپ کی وی سی ڈی جاری ہو رہی تھی، تو اسی میں پھر یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ مدنی ایک کوئی بھی اگر ہم آپ چینل کھولنا چاہتے ہیں تو وہ چینل آپ اپنے انداز پر چلا سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس کے جو بھی کچھ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے کنٹری وائڈ یا سیٹلائٹ کے یا اس طرح کے انٹرنیشنل بائلوز ہوتے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب پتہ چلا کہ اس کو ہم بغیر موسیقی کے، بغیر مطلب کہ اور بے پردہ عورتوں کو لائے، یعنی بے پردگی سے بچ کر، موسیقی سے بچ کر اور اس طرح گناہوں سے بچ کر ہم اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی سوچ اور اسلام و دین کے صحیح احکام کو چینل کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، تو امیل سنت نے پھر یہ تہیہ کیا کہ ہم اپنا مدنی چینل جاری کریں گے، یعنی کھولیں گے۔ تو وہاں سے پھر مبلغین نے کوشش شروع کی اور ہمیں اجازت ملنی شروع ہوئی، مدنی چینل چلتا رہا، تو یوں ہوا، اور آج اس کو چلتے چلتے 10 سال ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑا یوں سمجھے کہ تجربہ لاتا ہوا یہ پورا سفر ہے، اور اس کی الگ الگ اوقات میں الگ الگ تجربات ہیں، مگر اس وقت اس گھڑی یہ ہے کہ مدنی چینل عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے شہر شفیل سے عرض کر رہا ہوں، امیر سنت کو مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ نگران شورا حبرہ حبیب بھائی، تمام دعوت سلام والیوں کو مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ مبارک ہو۔ الحمدللہ مدنی چینل کی وجہ سے میں بھی جو نا دعوت سلامی کے مدنی ماحول میں آیا۔ میں ماحول سے پہلے تقریباً 10-15 سال سے جوا کھیل رہا تھا۔ الحمدللہ مدنی ماحول کی وجہ سے میں نے جوا بھی چھوڑ دیا۔ الحمدللہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ایک مٹھی پوری داڑھی بھی رکھ لی۔ الحمدللہ مدنی چینل ہی کی وجہ سے یہ برکتیں، اللہ مدنی چینل کو آباد رکھے اور اس کی ہمیں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ میرے امیر سنت کو درازی عمر بخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی کال چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیہ بنت فاروق ہے، میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ نگران شورا آپ کو مدنی چینل کے 10 سال بہت 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 اور بہت مبارک ہو۔ یہ سب آپ کی محنتوں کی برکت ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد دینے کا بہت بہت شکریہ۔ بس یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے جو مدنی چینل الحمدللہ ترقی کے منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ جی کال دیں۔ میرا نام محمد اعجاز قادری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اجر صاحب کو، حاجی عمران کو، حاجی عقیل کو، پوری دعوت اسلامی کو، ہر سنی کو 10 سال مبارک ہے۔ 10 سال آج پورے ہو گئے، ان کے بہت بہت بڑی مبارک۔ حاجی عمران صاحب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ کم از کم ہر سنی مسلمان جو ہے نا وہ روز کا 1 روپیہ کم دعوت اسلامی کی پیٹی میں ڈالے۔ روز کا صرف 1 روپیہ، میں تو کہتا ہوں 10 20 100 50 100 1000 لاکھ کروڑ نہیں، روز کا 1 روپیہ ڈالے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، تو صاحب جو کماتا ہے وہ ڈالے۔ حاجی عمران سے میری 2 ریکویسٹ، ایک تو 10 سال مبارک مدنی چینل کا، اور 1 روپیہ روز جو ہے مسلمان دعوت اسلامی کی پیٹی میں ڈبے میں ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ دینا تو سب کو چاہیے، اور ظاہر دعوت اسلامی کی پیٹی کہاں بیچارہ ڈھونڈے گا۔ اپنے گھر میں مدنی عطیات باکس رکھ لیں۔ دعوت اسلامی نے ایک چھوٹے چھوٹے باکس جاری کیے ہیں جو گھروں میں اور دفتر میں دکانوں میں رکھنے کے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں رکھیں، اور صبح صبح اس میں حسب استطاعت جو بھی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ 50 روپیہ، آپ اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈالیں، اور مہینہ پورا ہو جائے، 10-15 دن پورے ہو جائیں، آپ دعوت اسلام والے ذمہ دار کو جو طریقہ کار اس کو بلا کے اس کو دے دیں کہ بھائی آپ لے جائیے، اور ڈبہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، اس کو بھرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ صدقات راہ خدا میں دینے کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور خوب خوب دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ساتھ آپ کا تعاون رہے گا۔ جی کال چلائیے۔ میرا نگران شورا کی وارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں کتنا عرصہ رہی اور انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری، اور دوسری عرض یہ تھی کہ کچھ اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو پیسے وغیرہ ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ شوہر نہیں دیتے، ان کے پاس اپنا کوئی مال وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم و بیش 25 سال آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے ساتھ رہی ہیں، اور وہ بڑے مطلب کہ 25 سال خوبصورت ترین اور قربانی اور ایثار پر وہ سارے مبنی تھے۔ اور یہ بھی بتاتا چلو کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ انہی کی شہزادی ہیں۔ جی ہاں، تو ان سے اولادیں بھی ہوئیں، بیٹیاں بھی ہوئیں، تو یہ ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 25 سال رہی۔ اچھا، اب رہی بات کہ عورتوں کے پاس اگر وہ ان کی ملک ہے یا آپ نے ان کو مالک کر دیا ہے تو ظاہر وہ ان کی وہ ملک ہے، تو اس پہ ان کو کیا کہا جائے گا؟ اخلاقی طور پر شوہر کی کہیں معاونت یا مدد کرنا اخلاق کی طور پر وہ ایک الگ ہے، لیکن جب ایک چیز مالک ہو گئی ہیں، انہی کو تحفہ ملا ہے، ان کے ماں باپ نے ان کو تحفہ دیا ہے، وہ چیز ہے ہی ان کی، تو وہ ہے تو انہی کی۔ اب وہ ان کا اخلاقی ہے کہ اگر وہ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر گھر چلانے کی جو ذمہ داری ہے، نفقہ جس کو کہتے ہیں، وہ مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے، یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ہے اور شوہر تکلیف میں پریشان ہے، تو اگر کوئی اس اخلاقی طور پر مدد کرنا چاہتی ہے، قرضہ ہی دینا چاہتی ہے، تو بھی کوئی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے 10 سال پورے ہونے کے لیے بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مدنی چینل کو دائم و قائم رکھے، اور باپا جان کا سایہ ہم سارے لوگوں پہ اللہ رب العزت بنائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کو بھی،
मुबारकबाद देने का भी शुक्रिया आप सबको। मदनी चैनल के 10 साल पूरे होने पर एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर सुन्नत दुआ में हैं खाना खाने के बाद वगैरह की। आइए अमीर सुन्नत की तरफ चलते हैं, दुआ में हम भी शामिल हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ कलाम पढ़े जाते हैं। फिर इंशाअल्लाह 10:15 बजे हमारी बराह रास्त नशरियात दोबारा शुरू होंगी। और आज इंशाअल्लाह तरावी के बाद मदनी चैनल पर आप जुलूस बयाद जुलूस हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मनाजिर भी देख सकेंगे इंशाअल्लाह। और मदनी चैनल का भी जिक्र होता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैत अतअमहुम मिन الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب توبوا إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. بیزار نہیں ہوتا. مغلوب شہان سے بدکار نہیں ہوتا. مغلوب شہان سے بدکار نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا. شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت. افسوس کسی صورت. اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا. اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا. اے رب کے حبیبا اے میرے
رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ گولاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، گولاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں، المدد سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار ہے، یہ سانس کی مالاب بس ٹوٹنے والی ہے، بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا، دل مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، المدد زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس رات دن پھر بھی گناہوں کا گرم بازار ہے، یہ سانس کی مالاب بس ٹوٹنے والی ہے، بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا، اے رب کے حبیبا اے میرے طبیب آؤ، اے رب کے حبیبا
तबीब आओ ऐ मेरे तबीब आओ, अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, तुम ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह। मैं बचना चाहता हूँ हाय फिर भी बच नहीं पाता, गुनाहों की पड़ी है ऐसी أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالم ودی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم ودی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم ودی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت مدنی رسائل تقسیم فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے چند مدنی پھول سن لیجئے. تمام اسلامی بیٹھ جائیں، پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں اور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے. آپ کو رسالہ لینے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کھڑے نہیں ہونا اپنی اپنی جگہوں سے. اور جن کو ماہ رمضان المبارک میں امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے پہلے رسالہ مل چکا ہے وہ دوبارہ رسالہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائیں. ٹھیک ہے، آپ اسلام پہ بھی بیٹھ جائیے، آپ بھی تشریف رکھیے. امیر اہل سنت کی چادر کو، کپڑوں کو، پاؤں مبارک کو ہاتھ بالکل نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اور سیدھا ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ یہ اس طرح بلند کر لیجئے کہ اس کے اوپر رسالہ رکھا جا سکے. ٹھیک ہے، اس طرح پھیلا لیں آسمان کی طرف کہ اس کے اوپر رسالہ رکھا جا سکے. اور مجھے دیجئے مجھے دیجئے اس کی کوئی آواز بھی نہیں لگانی، بس اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہنا ہے، کھڑے نہیں ہونا. درمیان میں سے رستہ بالکل. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے. ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. رمضان 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 رمضان. رحمت ملے گی سب کو، برکت ملے گی سب کو. رحمت ملے سب کو، بخشش ملے گی سب کو. توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں. 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں. نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان فیضان رمضان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان 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 ہے رمضان مہربان اللہ کا انعام ہے رمضان مہربان فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان اللہ کا انعام ہے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان ہے رمضان مہربان فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان فیضان ہی فیضان ہے رمضان مہربان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو با قدر کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ قدر کھلا ہے رمضان مل گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں 70 گنا بڑا ہے حفلوں کا اجر فرضوں جیسا دل رہا ہے رمضان مدنی چینل سنتوں کی لائے گا